دوبارہ کریں ذرا سوال. کبھی کبھی جو ہے وسوسہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جو چیزیں ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی دنیا کو دیکھتے ہیں، پھر جب ہم دنیا میں کھو کے تو احساس ہوتا ہے کہ کیا ہمارے جو روایات ہیں جن پہ ہم عمل کرتے ہیں کیا وہ پورے طریقے سے سچ ہیں؟ وسوسے آتے ہیں شیطان کے اندر سے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے ہیں بھائی، اور ہمارے بڑے بوڑھے بھی جو ہے قرآن حدیث پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ہم بھی جو ہے پڑھ لیتے ہیں بھائی، کیونکہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے. لیکن ایک جو ہے کنفیوژن ہے. کنفیوژن کیا یہی کہیں گے، ایک دل میں بے چینی سی ہے، دل میں بے چینی سی ہے. شیطان خیال ڈالتا ہے. کبھی نہیں، کبھی صاف صاف کہیں کنفیوژن ہے. کبھی کبھی تو بہت زیادہ استحکام جی. محسوس ہوتا ہے دل میں جی. کہ نہیں صاحب یہ بات ہے اور حق پہ ہیں ہم، حق باطل کی لڑائی میں ہم حق کے ساتھ ہیں پورے طریقے سے. لیکن پھر کبھی کبھی جو ہے فیل ہوتا ہے، عجیب سی فیلنگ آتی ہے، کبھی کبھی ذہن ایک دم بدل جاتا ہے اور ایک جو کہتے ہیں نا منفی یا نگیٹو خیال ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار باقی یہ ساری چیزیں ہیں. کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں وہ جدوجہد نہیں دیکھی تھی ان کو لے کے جو بزرگوں نے ہمارے دیکھی تھی. جی. صرف ہم نے پڑھائی ہے ان کے بارے میں کہ صاحب آیا کہ ہم نے قرآن کے ذریعے پڑھ لیا ہو یا حدیثوں کے ذریعے پڑھ لیا ہو، صرف ہم نے پڑھائی تو ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے آپ کا کہ یہ دنیا تو دکھائی دے رہی ہے، ہاں اس پہ تو محنت کر رہے ہیں بھائی ہم، چلو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن کیا یہ یہاں ہمارا جو کنفیوژن ہے، اندھیرے میں دماغ ڈوبا ہوا ہے کہ یار اس کائنات کا کوئی مالک ہے بھی ہے؟ لوگ ویسے ہی کرتے رہتے ہیں. کیا موت کے بعد زندگی ہے یا یہ تو رہتا ہے ذہن میں. ہاں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی سوئنگ کرتا ہے مائنڈ، مطلب ایک جھولے کی طرح جھولتا ہے. کبھی کبھی تو بہت پکا ہو جاتا ہے کہ نہیں سے بالکل صحیح بات ہے اور یہ جی. کبھی کبھی ایک دم وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو ہے جو بھی سوال کر رہے ہیں، میں آپ کے نہیں کہہ رہا، وہ شیطان کے جھولے میں جھول رہے ہیں. میں پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں اس چیز کو، کیونکہ ایک جو ہے ایک وہ ایمان جو دل میں ٹھک جائے، بے شک بے شک، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے، وہ ایک ایسا ایمان ہو گیا کہ اس نے موت کے بعد کی زندگی دیکھی نہیں، اللہ دیکھا نہیں، مگر اس کے دل میں پختہ یقین بن چکا ہے کہ اللہ ہے اور حقیقت میں موت کے بعد کی زندگی ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کا چمتکار. جو انسان چمتکار پا لیتا ہے پھر وہ ڈھلمل یقین نہیں ہوتا، پھر وہ کنفیوز نہیں ہوتا، اور پھر وہ جو ہے گمراہ نہیں ہوتا دنیا کے اندر. وہ اپنی آنکھوں سے اس کائنات کو دیکھتا ہے، اللہ اسے دکھاتا ہے، سچ اور جھوٹ کو دکھاتا ہے. وہ لوگوں کو سمجھتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، اس کائنات کی حقیقت سمجھ لیتا ہے. اب یہ سوال ہے کہ یہ وسوسے جو ہے کیوں آتے ہیں اور یہ دور کیسے ہوں گے؟ یہ ہے مسئلہ. وسوسے اس لیے آتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم نے اپنے والدین کو مرتے دیکھا، اپنے خاندان والے دادا دادی کو مرتے دیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو اب فوت ہو گئے، وہ چلے گئے دنیا سے، چلے گئے، تو وہ کہاں گئے؟ جی ٹھیک ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ابھی دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا. جی. لیکن کبھی کبھی دل میں اس طرح کا بھی وسوسہ آتا ہے کہ کیا واقعی ان کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا جیسا قرآن کہتا ہے؟ تو اس کا مسئلہ میں نے بتایا آپ کو ابھی کہ اس کے لیے سب سے پہلے دیکھو، میں نے جب میری شروعات ہوئی تھی تو میں نے سب سے زیادہ کثرت سے موت کو یاد کیا اور سب سے زیادہ کثرت سے موت پہ بات کی، یہاں تک کہ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی تم اتنا موت پہ کیوں بات کرتے ہو. تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے حقیقت چاہیے، مجھے خالی ایک دین کا دکھاوا نہیں چاہیے. تو موت پہ بات کرنے سے انسان کے جو دماغ میں جو دنیا کا نشہ ہے نا، یہ موت کو یاد کرنے سے ٹوٹتا ہے. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو کثرت سے موت کو یاد کرے گا اس کی لذتیں ختم ہوتی ہیں، دنیا کے مزے ختم ہوتے ہیں. تو دنیا کا جو یہ مزہ ہم لے رہے ہیں، دھوکے کا مزہ ہے، یہ دنیا کے دھوکے میں انسان گم ہے. جتنا ہم کثرت سے اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں غور کریں ہمارے سامنے کتنے لوگ مر گئے، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ یہ کیا ہے؟ نظر دماغ کو دھوکہ سا نظر آتا ہے. اس دھوکے کو جو ہے، اس پردے کو ہٹائیں اور حقیقت کو دیکھیں، کتنے لوگ مر گئے، اور پھر غور کریں. میں تو جو ہے 2-4 دن پرچہ لے گھما ایک میں لوگوں میں کہ بھائی ذرا مجھے بتا دو کہ آپ کی زندگی کے ختم ہونے اگلے کل کا بھروسہ ہے، ذرا بتائیے مجھے. تو سب نے مجھے لکھ کے دیا کہ ملا جی تم اگلے کل کی بات کرو، اگلے پل کا بھروسہ نہ ہے.
अपने आप को समझाने के लिए, समझने के लिए गया लोगों के पास में, पूछा मैंने ज़्यादा कि सबसे, तो मैंने कहा भाई दुनिया में सब ऐसे ही मिलेंगे कि हाँ सब ऐसे ही है, किसी को भरोसा नहीं ज़िंदगी का, तो ये पागल है फिर दुनिया में ऐसे दौड़ लगा रहे हैं। मैंने समझाया अपने आप को, और फिर अकेले बैठ करके फिर मैंने अपने दिल में घूंसे मारे, समझा अपने आप को, अपने दिल को, ये दुनिया धोखा, ये सब पागल हैं, ये दुनिया में दौड़ लगा रहे हैं, तू कहाँ चल रहा है, गौर कर, छोड़ इस दुनिया को, ये कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, रब को पसंद कर। तो जब ये चीज़ पसंद हुई तो फिर रब से फिर मांगा, रब को पसंद है कि दुनिया में ठोकर मार, दुनिया में ठोकर मारी, फिर दिल के अंदर दो चीज़ नहीं आ सकती, या तो दुनिया की मोहब्बत होगी या अल्लाह की पाक मोहब्बत होगी। अल्लाह को पसंद करोगे, अल्लाह से नीयत मांगोगे, नियत करोगे कि अल्लाह मुझे जिंदा ईमान अता फरमा, मुझे अपना महबूब बंदा बना, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ईमान पसंद है वो मुझे अता फरमा। मांगने वाले हम, देने वाला अल्लाह। मांगने की नीयत दिल से हो, दिखावे से न हो। अल्लाह ने क्या किया कि दिल को जो है दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल के फेंक दी, गंदी मोहब्बत, अपनी मोहब्बत डाल दी। अब क्या है, पहले कन्फ्यूज थे, मगर अब क्या है, इस कायनात का मालिक है, दिल में बात ठुक गई। मौत के बाद जिंदगी है, दिल में बात ठुक गई, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अब चमत्कार पा लिया उसका, अब जान लिया कि सच पे हम आ चुके। बहुत दिन मेहनत करी हमने, बहुत दिन लोगों ने, किसी ने धोखा दिया। एक दुकान पर गया मैं कि भाई मुझे ज़रा एक दीन का पर्चा छापना, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, और मुझे बताएं कितने पैसे लेंगे, मैं थोड़ा कम लगा दे, मजदूर आदमी हूँ मैं। उसने मुझे बहुत देर घुमाया, कभी मुझसे चाय मंगाए, कभी कुछ पानी मंगाए, कभी कुछ मंगाए। वो समझ गया कि ये आदमी कम पैसे देगा तो मैं से काम करूँगा नहीं। उसने मेरा पूरे दिन ख़राब कर दिया और मुझे भेज दिया वहाँ से। तो मैंने धक्के खाए, कि किसी के पास जा रहा हूँ, कोई बात पूछ रहा हूँ, वो मुझे टाइम मिला रहा है। अल्लाह के लिए जो धक्के खाएगा, अल्लाह सबको देख रहा है और नीयत जानता है। उसने फरमा दिया है कि मैंने कुरान में हड्डी भी रख दी है, गूदा भी रख दिया। जो मेरे बंदे दिल से मेरी तलाश कर रहे हैं, मैं उनके आगे गूदा फेंक देता हूँ। गूदा क्या है? अपनी सच्ची मोहब्बत देता हूँ और अपनी पहचान देता हूँ, एक उसके दिल में नूर दाखिल करता हूँ, उसकी अकल को रोशन कर देता हूँ, दुनिया में सच समझा देता हूँ, उसकी अकल को सुधार देता हूँ, जो मुझे चाहता है। और जो मुझे नहीं चाहता, अपने घमंड में पड़े हुए हैं, दुनिया के खेल तमाशे में खेल रहे हैं, उनके आगे कुरान की हड्डी गिर देता हूँ। अब वो कुरान की आयतों पे लड़ रहे हैं, वो देवबंदी कह रहा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, बरेलवी कह रहा नहीं ऐसे। अब गैर मुस्लिम कुरान में कभी निकाल रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। वो लड़ते रहो, तुम जीवन का समय बर्बाद करके मर जाओगे, तुम कुछ नहीं पाओगे मौत के बाद जहन्नुम की आग के सिवा। जो मेरे हैं वो लड़ेंगे नहीं, वो मेरी तलाश करेंगे और मैं उनको मिल जाऊंगा। जिनको मैं मिल जाऊंगा वो मेरी रहमत के साए में आ गए और वो जन्नत में जाएंगे। जन्नत क्या है? मेरी रहमत। फिर उसमें मैं उनकी हर मर्जी पूरी करूँगा। तो ये चीज़ है। आपका जो सवाल था कि ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा होता है, ये कन्फ्यूजन जब दूर होगा कि आपने देखा नहीं, कोई आपके दिमाग में कोई चीज़ हो, कोई आपके दिल में कोई प्यास हो, प्यास लग रही है आपको। अब आप प्यास की पानी की तलब में अंदर से दौड़े दौड़े फिरेंगे आप, और जब तक आपको पानी मिल नहीं जाएगा सुकून नहीं आएगा। इसी तरह से अल्लाह की एक प्यास पैदा करें, और वो प्यास मौजूद है। कुरान कह रहा है कि हमने हर बंदे के दिल में अपनी मोहब्बत की चिंगारी सुलगा रखी है, बंदा उसे भुलाए फिर रहा है। उस याद को जगाएंगे कैसे? इस पहले मौत पे सर्च करें। मौत, ये दुनिया मौत का घर है, यहाँ कुछ नहीं है, गंदगी का घर है। ये कितने घर बन रहे हैं, घरों में गटर भरे हुए लेटरिन के, मेरे पेट में गंदगी है। ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये बदबू से अल्लाह ने नफरत क्यों रखी है मेरे अंदर? ये दुनिया तेरे मतलब की जगह नहीं है, ये गंदगी का घर है, ये दुखों का घर है। जो मैं नहीं चाहता वो होता है। अल्लाह कहता है मेरी बात साथ है, पहचान। तो हम इस पर सर्च करें और रात को अल्लाह के सामने, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, सजदा करते करते अल्लाह के सामने लेट जाओ। लेटना कहते हैं बिछना, बिछ जाना अल्लाह के सामने, अपनी हस्ती को, अना, मैं, सबको मिटा देना। बस जिसने मिटा दिया उसने अल्लाह को पा लिया। सजदे में अल्लाह को पाया लोगों ने, और दूसरा हक को फैलाने में पाया है। मैं अक्सर क्या देखता हूँ, जो आम तौर पे जो लोग जमात हैं, ये जमात काम कर रही हैं, कुछ जमातें हिंदू धर्म में भी जा रही हैं, और जो भी मुसलमान कर रहे हैं, जो सबसे कठिन दावत है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ नहीं मेरे आगे पीछे सिवा अल्लाह की जात है, और मुझसे भरोसा करता हूँ और मैं जाता हूँ।
اور میں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں, نبی کا فرمان پہنچاتا ہوں ایسی جگہوں پر جہاں لوگ نہیں پہنچ پاتے, ہمت ہی نہیں پہنچنے کی, ڈرتے ہیں لوگ, گھبراتے ہیں. یہ کام پکڑ لو. اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہوں اب تک تو, سوال تو تھوڑا آپ کا چھوٹا تھا لیکن بات بہت لمبی ہو گئی. رات کو اٹھنا, اللہ کے سامنے پیش جانا, زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کی تصویر کرتی ہے. اللہ ہی ہے تعریف کے لائق, اللہ ہی ہے گھمنڈ کرنے کے لائق, اللہ ہی عزتوں کا مالک, اللہ ہی سب سے بڑی شان کا مالک, اللہ ہی رحمتوں کا مالک. اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں, اللہ سے بڑا دانی کوئی نہیں, اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں, اللہ کے سوا تکبر ہے ہی کسی کے لیے نہیں. تو ہم اللہ کی شان پر, اللہ کی سب سے پہلے کیوں کہا الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف میرے لیے ہے, میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں. کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے. اب اس میں یہ اشارہ کیا ہے ہمیں کہ جو بندہ میری تعریف کو لے کے اٹھے گا بس وہ سے میں اپنا بنا لوں گا. جو اپنی ہستی کو اٹھا دے گا میری تعریف دنیا میں کرتا کرے گا. میں نے کیا کیا ہے ساری زندگی, یہی تو کیا. اللہ کی بات کر رہا تھا میں ایک دن سے, وہ جو ہے وہ مجھے گالی دینے لگا کام کا, تو میں ہنسنے لگا. دوسرا والا کہنے لگا یار بڑا دلیل آدمی, یہ تجھے گالی بک رہا ہے, تجھے غصہ آنا چاہیے, تجھے اس سے لڑنا چاہیے اور تو ہنس رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی میں اتنے دن مجھے محنت کرتے کرتے ہو گئے, اگر میں اس بھائی کا جواب گالی سے دوں گا تو پھر میرے علم کا فائدہ کیا ہوا. یہ تو ایک اگیانیوں کی بات ہو گئی نا, عام انسان کی بات ہو گئی. تو گالی بکے گا میں بکوں گا تجھے, وہ لوگ کہتے ہیں کہ تو ایک بکے گا میں 100 بکوں گا تجھے. یہ مجھے 100 بکے گا میں جب بھی ایک بھی نہ بکوں گا اسے, پھر مجھ پر اتنا فرق کیا رہے گا, پھر علم کا فرق کیا ہوا. اور دوسری بات یہ ہنسا میں اس لیے کہ اس نے صحیح بولا میرے لیے, اس نے جو گالی بکی ہے نا مجھے وہ بالکل صحیح پہچانا ہے اس نے مجھے, کہ وہ کیسے کہ میں ویریا ہوں, میں ویریہ سے پیدا ہوں, میرے پیٹ میں گندگی بھر رہی ہے, میری اوقات ہے کیا, میں ہوں اس لاکھ کہ لوگ گالی بکے مجھے, ہے نہیں. تو میں تو کل پرسوں مٹی مل جاؤں گا, مگر میں جس شان کی بات کر رہا ہوں بھائی اس کی طرف غور کریں پلیز, اس کی طرف غور کریں. تو دونوں چپ ہو گئے, شرما گئے دونوں, کتنی اچھی بات کر. ان کی بھائی ایمان والا تو جو ہے دھرتی پہ فساد نہیں پھیلائے گا, امن شانتی پھیلائے گا, دوسروں کو دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دے گا, یہ ہے ایمان والا. آج لوگ اگر کوئی سچ بولنے والا ہو, جھوٹوں کی دنیا ہے, شیطان نے اتنا پروپگنڈا پھیلا رکھا ہے دھرتی پہ جھوٹ کا, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, برائی پہ برائی, جھوٹ پہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں. سچ بولنے والا کوئی آتا ہے اس پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ یہ سچ بول رہا ہے, نہیں یقین کرتے, اس کو بھی سمجھتے ہیں جھوٹا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ سب کو جھوٹا مت سمجھو, اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کرو. سچ بھی بول رہے ہیں لوگ, اس دھرتی پہ ایمان والے بھی ہیں جو تمہیں جگانا چاہ رہے ہیں. تم سب پہ شک کرو گے تو تم گمراہ ہو کے مر جاؤ. تو اس لیے دعوت کے کام کے لیے دیکھو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا مجھے کوئی دھرتی پر تکلیف نہیں بتا سکتا, چاہے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے. یہ کہنے کی بات رہی ہے لوگوں کے پاس آج کے دور میں, مسجد میں بیٹھے اور بس یہ باتیں کہہ لی اور اپنے سن لی اور مسجد سے باہر نکلے اور دنیا پر تین جا کے لگ گئی. بس دین کیا ہے, ایک رسم ہے بھیا. ہمارے بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے, ہم بھی پڑھتے, ایسے تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ہندوؤں میں پیدا ہو گئے, ہمارے بڑے بوڑھے بھی مورتی پوجا کرتے, ہم بھی کرتے. اللہ کو یہ نہیں چاہیے, اقرا, غور و فکر, دھیان لگا میری طرف اور عقل سے سمجھ, میرے لیے کوشش کر, محنت کر, تب جا کے ایمان ملے گا, ایسے نہیں ملے گا. تو میری مثال کیا ہے, نام تو تھا مسلمان, لیکن مسلمانی گھر, لیکن غیر مسلموں سے بھی بدتر. میرے دادا فوج میں حوالدار تھے اور میرا پورا گھر, چھوٹا والا بھائی BSF میں ہے, پورا گھر آرمی میں ہے, سب کے پاس دولت کی بھرمار ہے, مگر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں, دین نام کی کوئی چیز نہیں. نوکری میری بھی لگ رہی تھی, جیسا گھرانہ ویسے لوگ بھاگتے, لیکن میں نے نوکری پسند نہ کی. میں نے جو ہے تھوڑا سا یہ محنت مزدوری کرنا میں نے پسند کیا. تو نوکری کیوں نہیں پسند کیا آپ نے؟ نوکری پسند اپنے اپنی چوائس ہے. اچھا, انہیں آپ نے دین کی دعوت دینا کب سے شروع کیا تھا کہ لوگ ٹھاکر صاحب کو؟ ان کو تو جو ہے 15 سال کے لگ بھگ ہوئے.